کاشف اس کے اوپر اب آئیں, اس کا نیشنل انٹرسٹ کی بھی بات کی گئی, اور نیشنل انٹرسٹ کے زمرے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت مرتبہ میڈیا کے اوپر جو ہے گرفت بھی مضبوط کی گئی ہے, لیکن ہمارے یہاں پہ کوئی سینس بھی آپس کی بات نہیں ہے. ریٹنگز کا قومی سلامتی کے معاملے کے اوپر اثر تو پڑتا ہے. چلیں پبلک کا ایشو جو ہے وہ تو فرسٹریٹ ہوتی ہوگی, وہ ہمارے چینل بند کر دیتی ہوگی, نہیں دیکھتے ہوں گے, کمپلینٹس کرتے ہوں گے, لیکن جو پرماننٹ ڈیمیج بعض اوقات ہو جاتی ہے نیشنل انٹرسٹ کی, اس کے اوپر آپ بحیثیت میڈیا پرسن کیا تجویز دیں گے, کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے مجھے تو پتہ نہیں کہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ کیا ہے, کہاں وہ نیشنل انٹرسٹ. اگر میرے پروگرام کریں, بہت سے لوگ تو کہتے ہیں جی آپ برامدہ بگٹی کو, برویار مری کو, اختر مینگل کو لائیں گے تو قومی مفاد کے خلاف کام کریں. اوکے, اسٹے آن دس. کیا آپ کے خیال میں اس سے قومی انٹرسٹ ڈیمیج نہیں ہوتا؟ دے ڈکلیئرڈ, وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی ریاست کے اوپر انہوں نے جنگ ڈکلیئر کی ہے, فورن فنڈیڈ ہے, وہ کہتے ہیں امریکہ سے ہم پیسے لیتے ہیں, ہندوستان سے ہم پیسے لیتے ہیں, ہم کریں گے, ہم نے پاکستان میں رہنا ہی نہیں ہے. دنیا میں کون سا ملک ان کو پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں ایسے عناصر کو؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ دس. کوئی بھی نہیں دیتا. Who would do it? سمپل آنسر. Name a simple country which says کہ یہ ریاست کو وہ تلپٹ کر رہے ہیں, لیکن اب ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے, اب بات کریں. چونکہ ہم نے 9/11 کے بعد دیکھا کہ وہ بہت You were very tough. I saw you. Great interview. But you know, 40% of tough, 60% he would still have his point of view. Or 60% tough, 40% he will still have his point of view. اس کے اوپر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سر لیکن میں ہر برامدہ بگٹی کے یا ہرویار مری کے انٹرویو کو دیکھ کر دیکھیں, ہمارے یہ بات مان لیں کہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی آؤٹ سائڈرز ہیں جو باہر بیٹھ کے ہمارے خلاف بات کریں. ڈکلیئرڈ ایجنڈا بڑا اسپیسیفک ہے, ایجنڈا ڈکلیئرڈ ہے, لیکن جس وجہ سے کچھ بہت سے مسائل ایسے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کا ایک ایجنڈا ہے, وہ پاکستان کے خلاف ہے. اٹس اے ویری catch-22 whether you take them or you don't take them. دیکھیں ایک طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹف انٹرویو کے ذریعے وہ شکل یا وہ حالات تو سامنے آئے جس پر شاید بہت عرصے سے بات نہیں ہو رہی تھی. ایک تو وہ زاویہ بھی ہے. دوسرا زاویہ یہ بھی ہے کہ کیا ایسوں کو آپ اس طرح کر کے چھوڑ دیں. ہمیں سب لوگ مثال دیتے ہیں 1971 پاکستان جب ٹوٹا تھا, اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا. وہ لوگ جو بنگال میں تھے, مشرقی پاکستان میں تھے, وہ لوگ شور کرتے تھے, ان کی بات کسی نے سنی نہیں. آج ہم اسی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کی بات سن لیں. پاکستانی سولجرز کو کل کر رہے ہیں, پاکستانی سٹیزنز کو مار رہے ہیں, پاکستان کی پولیس کو وہ بلو اپ کر رہے ہیں, پاکستان کی ایف سی کے اوپر ڈکلیئرڈ ہے, ان کا لٹریچر از ڈکلیئرڈ. بٹ لیٹ می کم ٹو ایز این آنسر. یہ جو ہمارا ڈائلما ہے جس کی طرف کاشف نے اشارہ کیا, اس میں آدھی تو شاید ہماری ایڈیٹوریل ججمنٹ ہے, آدھا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت وقت اپنی پالیسی کا تعین نہیں کر پا رہی. کبھی آپ ان کے خلاف کیسز وڈرا کر رہے ہوتے ہیں, کبھی آپ ان کی استقبال کر رہے ہوتے ہیں, کبھی ان کے گلے میں ہاتھ ڈال رہے ہوتے ہیں. جو طالبان کے ساتھ کرتے ہیں ان کے ساتھ کریں. ریاست اور حکومت وقت کی پالیسی اگر ڈکلیئرڈ نہیں ہوگی تو میڈیا جو ہے وہ اپنے تئیں پالیسی کا تعین نہیں کر. وی ہیو ٹو گیو بوتھ سائڈس ا پوائنٹ آف ویو. اس کے اوپر بات کرتے ہیں آپ کہ ریاست کو خود تو اپنا ذہن کلیئر کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے کہ نہیں. جی اسی پہ ہمارا جو اینٹی اسٹیٹ یا نیشنل انٹرسٹ کی بات کریں, ہمارا صرف یہ ایز اے ریگولیٹری پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے تھا بھی کہ ملک کی سالمیت کے خلاف بات نہیں. آپ کو ڈیفینیشن کیا ہے؟ ڈیفینیشن نہیں, اس کے ڈس انٹیگریشن آف دی کنٹری یا ڈس انٹیگریشن آف دی کنٹری, ملک توڑنے کی بات نہیں ہونی چاہیے. آپ کسی کا بھی پوائنٹ آف ویو لے سکتے ہیں, آپ کسی بلوچستان پہ بات کر سکتے ہیں, آپ اگر کسی کو بلانا چاہیں, یو تھنک دیٹ اٹ از دی گڈ فار دی کنٹری, آپ ان کو بلائیں. لیکن ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو ہے, وہ کہہ رہے کہ اگر وہ ناراض کورٹس میں اگر وہ ناراض ہیں اور ہم ان کو پلیٹ فارم فراہم کر رہے ہیں تو ان کا نقطہ نظر آپ تک پہنچ, آپ سے مراد آپ نہیں لیکن حکومت تک پہنچ سکتا ہے. یو ہیو اے ٹیک آن دس؟ میرا اس پہ آئیڈیا بڑا مختلف ہے. کسی کو بھی پاکستان میں پسند نہیں آئے گا. میرا خیال ہے کہ پاکستان میں ہم نے وائلنس کو, دہشت گردی کو, انارکی کو کیون کر دیا سب نے, سارے منحاص القوم. انگلینڈ سے زیادہ کون سا تہذیب یافتہ ملک ہوگا ایز اے ریفرنس پوائنٹ. جب آئی آر اے وائلنس کرتی تھی تو آئی آر اے کے جتنے پرنسپل کیریکٹرز تھے ان کی اگر وہ شکل دکھاتے تھے تو ایکٹر اس کی ٹرانسلیشن کرتا تھا, اس کی آواز نہیں سناتے تھے, کیونکہ وہ یہ کہتے تھے, ان کا ریگولیٹر یہ کہتا تھا کہ آپ اس کو لیجیٹیمیسی جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں ان کی وائس کو, وہ اس کی سمری دے دیتے تھے. انہوں نے تھرو آؤٹ اس کو ڈیل کیا. 30 40 50 سال انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انہوں نے یہ جدوجہد جو لڑی ہے اس کو وہ پولیٹیکل پروسیس میں لے کے آئے ہیں, نیگوسیشن کی ہے. انہوں نے ہمیشہ کبھی ان کو سیلیبریٹ نہیں کرنے دیا. تمام ویسٹرن ڈیموکریسیز جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں لا اینڈ آرڈر اور کیوس کے کسی بھی بندے کو جو ہے گلیمرائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ خواہ فریڈم فائٹر ہو. کچھ ابھی آپ نے انگلینڈ میں دیکھا
کہ ینگ لڑکے لڑکیوں کو یہ سولجرز بھی شامل تھے, ایک ایک پانی کی بوتل اٹھانے کے اوپر انہوں نے 2-2 سال کے لیے بند کر دیا, اور میڈیا بالکل اس ایشو کو ریز نہیں کر سکا. میڈیا میں یہ ایشو بھی ریز کرنے کی اجازت نہیں دی سوسائٹی نے کہ آپ ان کے ساتھ سمپتھی کریں. فرق یہ ہے کہ وہاں پہ ریاست کا پوائنٹ, وہاں پہ حکومت کا نقطہ بڑا واضح ہے, ریاست کا رخ بہت واضح ہے. اب یہ ایک پرابلم ہے کہ ریاست کے ساتھ جب ریاست جو ہے وہ گو مگو کا شکار ہے, اس کو پتہ نہیں چلتا کہ ہندوستان ہمارا دشمن ملک ہے یا ہمارا دوست ملک ہے, کہ امریکی ہمیں انڈرمائن کر رہے ہیں یا ان کے F-16 آنے سے ہمارا دفاع مضبوط ہو رہا ہے, تو میڈیا اس انوائرمنٹ کے اندر آپ ریگولیٹ نہیں کر سکتے. دیٹس مائی پوائنٹ. اس میں ریگولیٹ کرنا ذرا مشکل چیز میں پھنسا دیا آپ نے. ڈیفیکلٹیز آتی ہیں ریگولیٹر کو بھی. بحث کا مقصد یہ تھا کہ ہم نقطہ نظر سامنے لے کے ہیں. بالکل ٹھیک. تو یہ تو اس میں پھر آپ نے یہ لکھا کہ جب تک حکومت یا ریاست اپنا نقطہ نظر بلوچستان یا نیشنل انٹرسٹ کے معاملات کے بارے میں بلوچستان کو خالی چھوڑ دیتے ہیں, واضح نہیں کرے, تو یہ شاید میڈیا کے اوپر ریگولیشن بھی نہیں ہونی چاہیے. اس میں تو آج آپ ہمیں کہہ دیں گے اس میں تو کوئی چیز بلوچستان کی, میں ویسے ایک اینٹی اسٹیٹ, واٹ از اینٹی اسٹیٹ؟ ایک مرتبہ جنرل مشرف کہتے تھے, بھٹو صاحب کے دور وہ تو کوئی بھی گورنمنٹ ہو, نیشنل عوامی پارٹی کو اینٹی اسٹیٹ کہہ کے بین کر دیا گیا تھا. اب مجھے بتائیں ایز میڈیا میں کیا کروں اگر وہ سیاسی وکٹمائزیشن مجھے نظر آئے, مجھے لگے کہ ریاست کہیں نہ کہیں حکومت غلط ہے, ریاست کی پالیسیاں پچھلے 10 سال میں غلط رہی ہیں, جس کی وجہ سے آپ نے ادھر دھکا دے دیا جدھر سے شاید ان لوگوں کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں. ایک, یا ہمیں لگے کہ کسی ایک سیاسی جماعت کو آپ نے اینٹی اسٹیٹ قرار دے کے بین کر دیا. آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس کے لوگوں کو میں پھر واپس کبھی ٹی وی پر نہ بٹھاؤں, اور کل کلا کو کوئی دوسرا صدر آ کے معافی مانگ لے, وہ کہے کہ جی ہم سے غلطیاں ہوئی, ہمیں معاف کر دیا جائے. پہلے آپ کہتے ہیں کہ جی ان کو جب تک ہتھیار نہیں پھینکیں ہم کچھ نہیں کریں گے, آپ کہتے ہیں ہم ان کا استقبال میں خود کرنے جاؤں گا. جب آپ میڈیا کہاں جا کے لائن ڈرا کرے گا, کہاں جا کے لائن ڈرا کرے گا؟ ہم اس نقطے کی طرف آتے ہوئے پروگرام کو کلوز کرنا چاہتے ہیں, اور آپ کے سامنے, کیونکہ یہ وہ مین سٹریم کے لوگ ہیں, اگر مین سٹریم کو آپ نے کنسلٹ نہیں کیا, یہ جو ڈسکشن پروگرامز ہیں ان کی ویلیو بھی آپ کے سامنے ہے. جی بالکل. اس کے اندر اگر ڈیلیئنگ میکنزم نہیں لگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا نا آپ کو. تو مین سٹریم کے اندر شاید آپ کو بہت مرتبہ ڈیلیئنگ میکنزم لائف کے اندر لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مین سٹریم کو بنیاد بنا کے آپ ریگولیٹ کروائیں, لوگوں کو ساتھ رکھ کے چلیں. ہمارا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم نے یہی کچھ کرنا ہے, اکیلا تو ریگولیٹ کر بھی نہیں سکتا جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے, تو ہم مین سٹریم کو ساتھ لے کے چلنا ہے ہمیں, اور سارے ان کے علاوہ اور بھی جو عام جو مین میں نہیں آتے ان سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں, کوئی ہمیں اچھا مشورہ دے سکتا ہے. اچھا مشورہ دے سکتے ہیں. چلیں جی, اس اچھے مشورے کے اوپر اور اس امید کے ساتھ اچھا مشورہ, میں آخری چیز یہ کہوں گا سر, آپ اپنی فیس ٹھیک رکھیں, یہ نہ لگے کہ پیمرا کے تھرو حکومت کام کر رہی ہے. ایسے لوگ ڈالیں بیچ میں جن کی کریڈیبلٹی ہو, جن کے سامنے مجھے بات کرتے ہوئے یہ نہ لگے کہ وہ حکومت کی حمایت کر رہے ہیں, اور میڈیا لگے کہ آبجیکٹیولی بات ہو رہی ہے, اور آبجیکٹیوٹی حکومت پہ اور پیمرا پہ لگا. لیکن پیمرا کا وہی چیلنج ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا چیلنج ہے. اس قسم کے جو ادارے ہیں یہ کانسٹیٹیوشنل بنیادوں پہ کھڑے کیے جاتے ہیں, معاشرے اور ریاست کے لیے, حکومتوں کے لیے نہیں. جب تک یہ تاثر ختم نہیں ہو پائے گا کہ پیمرا حکومت کا ٹول ہے, پیمرا کو نظر آنا پڑے گا ایک مضبوط ادارے کے حیثیت سے, حکومت کے کنٹرول سے. اچھی چیز ہے, ہونا چاہیے. اوکے, تھینک یو سو ویری مچ آل تھری آف یو. ناظرین, کہیں بھی ہم یہ امپریشن نہیں دینا چاہتے کہ پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ مادر پدر آزاد ہو کے کام کرنا چاہتا ہے, لیکن کہیں پر ہم یہ امپریشن بالکل نہیں دینا چاہتے کہ اچھی ریگولیشن کے نام کے اوپر میڈیا کی آزادی کو سلب کرنے کی کوشش کی جائے. مین سٹریم میں بہت اچھے لوگ ہیں, ہمارے اندر بہت بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے, اس ڈیبیٹ کو بنیاد بنا کر اگر آپ آگے جائیں گے تو میڈیا آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا, ورنہ پھر لوگ یہی کریں گے کہ اس کے پیچھے ملک فیکٹر جو ہے دیٹ از ایٹ ورک. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.